ایسا تاریخی جلسہ ہوگا جو پاکستان تحریک انصاف کے پچھلے ریکارڈ ہے اس ملک میں اپنے ریکارڈ کو توڑ کے ایک نیا ریکارڈ بنائے گی. ہمارے اسمبلی میں جو ممبر ہیں یہ تو پارلیمنٹ ساری بھری پڑی ہے فارم 47 کے لوگوں کے میں ساتھ. اپنی ایک مثال دیتا ہوں کہ ہر جگہ پہ ہم نے عوامی مسائل کو اجاگر کیا ہے. اس وقت ملک میں جو حالات ہے، بجلی کے بل ہے، اس کے علاوہ جو کاروبار کے معاملات ہے، جس طرح آپ کا بٹا اس وقت بیٹھ چکا ہے، ایکسٹارٹ ایکسچینج کا جو ریٹ ہے، صاحب کی جو رہائی ہے، یہی پاکستان تحریک انصاف کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے اور ورکر اور کارکن میں آپ کو بتاؤں سارا ہمارا جی مقصد ہی نہ یہ پہلا جلسہ ہے نہ آخری جلسہ ہے. ہماری ایک تحریک ہے اس ملک کی بہتری کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے، تو اس میں مسلسل آپ کو جلسے بھی نظر آئیں گے. عمران خان کے رہائی تک آپ کو تحریک بھی نظر آئے گی. کہ ریالٹی اور حقیقت یہ ہے کہ جو تحریک انصاف کی قیادت ہے وہ پوری دیانتداری، ان کی کوشش اور ان کی نیت پہ شک نہیں کرتا. انشاءاللہ یہ ہمیں یہاں سے تکلیف نہ دے. ویسے تو یہ 2.5 سال سے جو ہمارے ساتھ کرتے ہوئے آ رہے ہیں سب کو پتہ ہے. ویسے تو کہنے کے لیے جمہوری نظام یہ بتایا جا رہا ہے، سارے لیکن اسکریپرز لگا کے تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ساری گھاس کو بڑی بڑی جو پودے مشینری کے ساتھ جو ہے وہ اٹھایا گیا مقاصد ہے. ہے وہ باقاعدہ ہمارے آفیشیل اکاؤنٹ سے شیئر کیے گئے ہیں. سب سے پہلا مطالبہ ہمارے لیڈر کی رہائی ہے جو اس ملک کے مسائل کا حل ہم سمجھتے ہیں. دوسرا السلام علیکم صدام. وعلیکم السلام. اچھا یہ بتائیے گا کہ کل جلسہ ہونے جا رہا ہے، کیا جذبات ہیں آپ لوگوں کے؟ کل جلسہ ہونے جا رہا ہے اور اس جلسے کے جو مقاصد ہے وہ باقاعدہ ہمارے آفیشیل اکاؤنٹ سے شیئر کیے گئے ہیں. سب سے پہلا مطالبہ ہمارے لیڈر کی رہائی ہے جو اس ملک کے مسائل کا حل ہم سمجھتے ہیں. دوسرا ہمارے مینڈیٹ کی واپسی ہے اور جو ہمارے اوپر غیر قانونی طور جو سیاسی ہمارے خلاف ایک کارروائی سمجھ لے کیسز کی، ان کا خاتمہ چاہتے ہیں. اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ جیسے کہ جو ہے نا اچانک سے جو ہے نا رات کو جو ہے نا لوکیشن جو ہے نا چینج کر دی گئی تھی، بڑا یعنی کہ پہلے سے آلریڈی سیٹ اپ لگا ہوا ہے، وہاں سے اکھاڑنا بڑا مشکل ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کل تک یہ جو سارا سیٹ اپ ہے یہ ہو پائے گا؟ انشاءاللہ یہ ہمیں یہاں سے تکلیف نہ دے. ویسے تو یہ 2.5 سال سے جو ہمارے ساتھ کرتے ہوئے آ رہے ہیں سب کو پتہ ہے. ویسے تو کہنے کے لیے جمہوری نظام یہ بتایا جا رہا ہے، لیکن جس طرح کے کنڈے ہمارے خلاف استعمال کیے گئے، میرے خیال سے اگر آپ غیر جمہوری قوتوں کو بھی دیکھیں تو ان کے ادوار میں اس طرح کے کنڈے آپ کو اس تعداد میں نظر نہیں آئیں گے جو ان پچھلے 2-2.5 سال میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف نے ہر موقع پہ یہ ثابت کیا ہے، پاکستانی عوام نے اور پاکستان تحریک انصاف کے ہر ورکر نے ثابت کیا ہے کہ وہ رول آف لا کے ساتھ ہے، وہ عمران خان کے ساتھ ہے. وہ کسی بھی پستائیت اور جابریت کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا صدام یہ بتائیے گا کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کا یہ جو جلسہ ہونے جا رہا ہے یہ آخری جلسہ ہے یا اس کے بعد بھی کچھ ارادہ رکھتے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کی تو 27 سالہ جدوجہد ہے. میرے خیال سے نہ یہ پہلا جلسہ ہے نہ آخری جلسہ ہے. ہماری ایک تحریک ہے اس ملک کی بہتری کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے، تو اس میں مسلسل آپ کو جلسے بھی نظر آئیں گے. عمران خان کے رہائی تک آپ کو تحریک بھی نظر آئے گی. اور جب عمران خان رہا ہوں گے ظاہر سی بات ہے ان کا مینڈیٹ ہے، انہیں واپس ملنا ہے، انہیں اقتدار میں بیٹھنا ہے، یہ عوام کا فیصلہ ہے. تو وہ انشاءاللہ پھر حکومت میں آ کے عوامی مسائل کو حل کریں گے. حکومت میں تو جلسے اور جلوس نہیں ہوتے. حال فی الحال تو ہم حکومت سے باہر ہے اپوزیشن میں، تو یہ اپوزیشن میں ہوتا رہتا ہے. اچھا اس ٹائم تک یعنی کہ ہم نے یہ خان صاحب کے دور میں دیکھا کہ مختلف جو ہے نا سیاسی جماعتیں مہنگائی کے خلاف نکلیں، لیکن تحریک انصاف خاموش کیوں رہی اب تک؟ تحریک انصاف خاموش نہیں ہے. آپ تحریک انصاف کے کسی بھی نمائندے کی کوئی پریس کانفرنس ہو یا کوئی پریس بریفنگ ہو، بذات خود نوجوانوں کی عمران خان سے ایک بہت بڑی امید ہے، تو نوجوان عمران خان سے ایک جذباتی وابستگی رکھتے ہیں. میں اپنی ایک مثال دیتا ہوں کہ ہر جگہ پہ ہم نے عوامی مسائل کو اجاگر کیا ہے. اس وقت ملک میں جو حالات ہے، بجلی کے بل ہے، اس کے علاوہ جو کاروبار کے معاملات ہے، جس طرح آپ کا بٹا اس وقت بیٹھ چکا ہے، ایکسٹارٹ ایکسچینج کا جو ریٹ ہے وہ مکمل ہر دن نیچے جا رہا ہے. تو ان تمام معاملات پہ پاکستان تحریک انصاف ہر وقت ایک موقف رکھتی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی عوامی مسائل پہ اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. اچھا جلسہ تو کل ہے، لیکن ہمیں ابھی جو ہے نا یہ جو مناظر ہمیں دکھائی دے رہے ہیں یہ لگ رہا ہے کہ آج ہی جلسہ شروع ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کل کے کیا مناظر ہونے والے ہیں یہاں؟ یہ ہمارے خلاف جابری طور کنڈے استعمال اس لیے کرتے ہیں کیونکہ عوام جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے. اگر عوام پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کے ساتھ نہ ہوتی تو انہیں ناکے لگانے کی یا شیلنگ کرنے کی یا کنٹینر لگانے کی یا این او سی کینسل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. یہ ثابت کرتے کہ ان کے ساتھ عوام ہے ہی نہیں.
یہ تو سب کو پتہ ہے کہ عوام عمران خان کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ کل ایک ایسا تاریخی جلسہ ہوگا جو پاکستان تحریک انصاف کے پچھلے ریکارڈ ہے اس ملک میں اپنے ریکارڈ کو توڑ کے ایک نیا ریکارڈ بنائے گی پاکستان۔ آپ کا تعلق جو ہے بلوچستان سے ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ بلوچستان سے بھی کچھ لوگ آ رہے ہیں اس جلسے میں؟ بلوچستان سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں، زیادہ تر لوگ پہنچ چکے ہیں، کچھ لوگ راستے میں، کیونکہ بلوچستان کا بہت طویل سفر ہے، اور دوسرا راستے میں ظاہر سی بات ہے آج کل بلوچستان کے حالات جو پلانٹڈ طریقے سے بگاڑے گئے ہیں تو وہ بھی ہم بھگت رہے ہیں۔ انشاءاللہ بلوچستان کی عوام اسی طرح سے جذباتی وابستگی عمران خان کے ساتھ رکھتی ہے جس طرح دیگر صوبوں کی عوام عمران خان سے محبت رکھتے ہیں، پنجاب ہو یا خیبر پختونخوا ہو یا سندھ ہو، تو اس طرح بلوچستان بھی عمران خان سے محبت کرتا ہے۔ کل کے جلسے کے حوالے سے پورے پاکستان کو کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ کل کے جلسے کے حوالے سے ہم پورے پاکستان کو میسج دینا چاہتے ہیں کہ یہ آپ کی بقا کی جنگ ہے، آپ کے مستقبل کی جنگ ہے۔ رول آف لا اس ملک میں ہوگا تو آپ کی اور میری زندگی میں بہتری آئے گی، وگرنہ ایلیٹ کلاس کسی طور بھی اس چیز کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس ملک کے معاملات عوامی نمائندوں کو دیے جائیں۔ ہر دفعہ کوشش کی گئی ہے کہ پام 47 کے ذریعے پلانٹڈ طریقے سے اپنے لوگ بٹھا کے اس ملک کے معاملات ایلیٹ کلاس کے ہاتھوں میں ہو، لیکن عمران خان نے پہلی دفعہ تاریخ میں ثابت کیا، پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی اس سسٹم کو، اس نظام کو شکست دینے کے لیے تھی، اور پاکستان تحریک انصاف اس کے قریب پہنچ چکی ہے۔ آپ کا ایک دفعہ نکلنا آپ کے بہتر مستقبل کے لیے ضروری ہے۔ اس وقت عمران خان کو اس ملک کی ضرورت اتنی نہیں ہے جتنی اس ملک کو عمران خان کی ضرورت ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اور پوری پاکستانی عوام کل یہاں آ کر ایک میسج دے گی کہ ہم ایک پرامن پاکستان چاہتے ہیں، ہم ایک خوشحال پاکستان چاہتے ہیں، ہم ایک آزاد پاکستان چاہتے ہیں جس کی آزاد خارجہ پالیسی ہو۔ اچھا، پاکستان تحریک انصاف کے جو ہیں کچھ کارکنان آپ کو جو ہے شیر افضل مروت کی جگہ جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں، یہ جس طرح ان کا جذبہ ہے سیم ٹو سیم آپ کی جو سپیچز وغیرہ دیکھتے ہیں، یا جو ہے نا آپ کو جو جانتے ہیں وہ ان کے ساتھ ملاتے ہیں شیر افضل کو، کیسا محسوس کرتے ہیں؟ شیر افضل مروت صاحب بذات خود میں اسے پاکستان تحریک انصاف کا فخر سمجھتا ہوں۔ مشکل حالات میں انہوں نے جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے کیا، 9 مئی کے بعد ہمارے پورے لیڈرشپ کو جس طرح غلط کیسز میں، بے بنیاد کیسز میں گرفتار کیا گیا یا ہمیں مجبور کیا گیا کہ ہم گراؤنڈ سے نکل جائیں، جس طرح آج ہمارے مراد سعید صاحب مجبوراً گراؤنڈ پہ آپ کو نظر نہیں آ رہے، قاسم سوری صاحب مجبوراً آج گراؤنڈ پہ نظر نہیں آ رہے، تو اس خلا کو اس مشکل وقت میں شیر افضل نے پر کیا۔ ہمیں امید ہے شیر افضل مروت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور عمران خان کے لیے اور اس ملک کے لیے ہمیشہ وہی قربانی دے گا جو انہوں نے 9 مئی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے تنظیم کے ساتھ۔ زندہ باد، زندہ باد۔ کیا ہوا؟ او بھائی اس کو ہوا لگنے دو، اس کو ہوا لگنے دو، او بھائی اس کو ہوا لگنے دو، اس کو اوپر نہیں چڑھو، تمہیں کہہ رہا ہوں اس کو ہوا لگنے دو، تم تو چڑھے اس کے اوپر یار، اور بیمار ہو جائے گا۔ کہ تحریک انصاف کو کسی بھی قسم کی کوئی سپیس نہ دی جائے، اور جو ہمارا ایک آئینی جمہوری استحقاق ہے، حق ہے، الحمدللہ تحریک انصاف ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، اور اس وقت بھی ہمارے اسمبلی میں جو ممبر ہیں، یہ تو پارلیمنٹ ساری بھری پڑی ہے فارم 47 کے لوگوں کے ساتھ، جس طرح ان کو لایا گیا ہے، پوری قوم جانتی ہے کہ فارم 47 والے جیسے یہ کیسے پہنچے ہیں اسمبلیوں کے اندر۔ سر اس سے قبل جتنے جلسے ہوئے ہیں عمران خان کی رہائی کے نام پہ ہوئے ہیں، لیکن کوئی تحریک نہیں ایسی چل سکی جس سے خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی آسانی پیدا ہو، صرف جلسے ہو جاتے ہیں۔ تو اس جلسے کے بعد کوئی تحریک کی بنیاد بنے گی، کوئی تحریک اٹھے گی، کیا ہوگا کیا؟ بالکل، میں آپ کو گزارش کروں کہ عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے، یہی پاکستان تحریک انصاف کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے اور ورکر اور کارکن، میں آپ کو بتاؤں اس کی سارا ہمارا جی مقصد ہی یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کو جیل سے باہر لے کے آنا ہے، اور اسی کے لیے یہ جو ہم ایک موبلائزیشن کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہی موبلائزیشن جو ہے یہ کارکنان ایک تو بہت ناراض ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف جو ہے بیانیاں بناتے ہیں، کچھ کرتے ہی نہیں رہائی کے لیے۔ ابھی ہم نے یہاں بھی کچھ کارکنان دیکھے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ بھی جلسہ ہوگا، پھر کوئی رہائی کے لیے کوئی خاص کام نہیں ہوگا۔ دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں، جو تحریک انصاف کے ورکرز ہیں، کارکن ہیں، میں ان کے جذبات کا احترام کرتا ہوں، اور صحیح پوچھے جب وہ تنقید کرتے ہیں نا
तो मुझे उनकी तनकीद पे भी कभी रंज नहीं हुआ, खुशी होती है। और वो खुशी इसलिए होती है कि वो सारी तनकीद इसलिए हो रही होती है कि वो इमरान खान साहब की मोहब्बत में करते हैं, हमारे लीडर की मोहब्बत में वो तनकीद करते हैं। तो बाकी मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि रियलिटी और हकीकत ये है कि जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है वो पूरी दयानतदारी, उनकी कोशिश और उनकी नीयत पे शक नहीं करना अच्छा चाहिए। सर, मैं इससे कबल सोशल मीडिया पे इस जलसे की बहुत सारी बातें हो रही हैं, पिंडाल के बारे में बातें हो रही हैं कि क्या तैयारियां चल रही हैं। मैं चाहता हूं कि आप लाइव तैयारियां बताएं थोड़ी सी, अगर हमारे देखने वालों को बताएं कि इस वक्त क्या तैयारियां, पिंडाल की क्या सूरत हाल है, कल के जलसे के हवाले से क्या क्या काम देखिए है। कल रात जब थोड़ा हम सा- आए, जब ये जगह चेंज की गई हाँ। तो यकीन जाने इधर 5 फीट तक तो जो थी ना यहाँ वो घास और बूटी लगी हुई थी। सुबह सारे स्क्रैपर्स लगा के, तो यहाँ आप देख रहे हैं उसको सारी घास को बड़ी बड़ी जो पौधे, मशीनरी के हाँ साथ उठाया मशीनरी गया। के साथ जो है वो उठाया गया है। अभी कंटेनर्स लग रहे हम हैं। थोड़ा सा चलें, थोड़ा सा बिल्कुल बिल्कुल आए। कि हम इधर से बात करेंगे। सर ये पंडाल का मेन हिस्सा है, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे जो रास्ते में आ रहे हैं लोग भी उन तक पहुँच जाए, क्या हालात के इस वक्त। देखिए ये सारा कुछ इंशाल्लाह ताला कल तक ठीक हो जाएगा। स्क्रैपर लगा के हम इसको सारा ठीक कर रहे हैं। और ये आपको समझना होगा, इसमें कोई शक नहीं कि ये जो जगह हमें दी गई है ये मुकम्मल अनइवन जगह है। ये कोई प्ले ग्राउंड की तरह जगह नहीं है, मुकम्मल अनइवन जगह है। और यहाँ 5-5 फीट मैंने आपको बताया कि वो पौधे बूटे जो लगे हुए थे, ये कल रात से स्क्रैपर काम कर रहे हैं, आज भी अभी काम हो रहा है। और इंशाल्लाह ताला कल सुबह तक ये बेहतरीन पंडाल जो है हम सजा के आपको दिखा जलसे की जगह दी गई है, जगह साफ करने के लिए दी गई है। मुझे तो लगता है ऐसे कुछ हो रहा है। देखिए मैं आपको एक गुजारिश करूं, आपके इलम में भी है कि हमें कभी इधर तो कभी उधर, कभी उधर तो कभी इधर, हमें तो जिस तरह ये नचा रहे हैं वो आप सब देख रहे हैं। और मैं मानता हूं, मैं आपको बताऊं कि जब भी इस्लामाबाद का जलसा होता है हालात ऐसे पैदा कर देते हैं कि हमें कभी वो वाली जगह दी जाती है, कभी ये दी जाती है, कभी वो दी जाती है। हमें तो नचाते हैं ये, लेकिन मैं इन्हें पैगाम देना चाहता हूँ कि जिन्ना तेरी मर्जी नचा बे लिया, लेकिन जलसा तो होना ही होना है, डंके की चोट पे होना है इंशाल्लाह। मकसद तो इनका यही है ना कि हम इनको इतना खराब करें कि किसी भी तरीके जलसा जो है वो ना हो सके। तो जलसा जरूर होगा। बहुत शुक्रिया सर। उधर आ जाओ, इधर आ।